بہترین تقریر آپ حضرات نے سماعت فرمائی. حجت الاسلام والمسلمین شاعر اہل بیت ذاکر اہل بیت مولانا سید حافظ کاظم جرولی صاحب سے میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں باہر حضرات ہیں کاظمین کے سبززار پہ، وہ فرش محفل پہ تشریف لے آئیں، اس لیے کہ اب محفل فضائل بس حجت الاسلام والمسلمین مولانا حسن متقی سید میثم زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. حضرات اعلان سماعت فرما لیں. ہر سال کی طرح ان سال بھی انشاءاللہ 15 مئی بروز جمعہ روضہ کاظمین میں امام موسیٰ کاظم اکیڈمی کی زیر اہتمام جشن امام کاظم علیہ السلام منعقد ہوگا، جس کی صدارت علی جناب مولانا عمار کاظم صاحب. عمار کاظم صاحب ہی صدر ہیں، بس اب یہاں سے بھی اور پورے اب سلسلہ جاری ہی ہے، تو انہی کی اجازت سے اور بیرونی شعراء کرام بھی تشریف لے آئیں گے. اور اب حضرات یہ دیکھیے، میں مبارکباد دیتا ہوں جناب پرویز صاحب کو، جناب مسرت لکھنوی صاحب کو، کہ 29 شوال کا دن گزرا ہے، 27واں دور ہے جشن حضرت ابو طالب علیہ السلام کا. اگر یہ چاند ہوتا تو ایک دن کا فاصلہ ہوتا اور معصومہ قم کی آمد کی جو شب ہے وہ ہمیں نہ ملتی، لیکن دیکھیے 29 کا چاند ہو گیا، تو اب یہ ہم گویا دو خوشیاں منا رہے ہیں. بزرگ خاندان رسالت محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بھی آمد ہے، اور معصومہ قم، یعنی یہ جو آپ روضہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، تو امام موسیٰ کاظم کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو یہ پورا سلسلہ ہے، تو یہ گویا جشن جو ہے وہ ایک دوہری مسرت لے کے ہمارے درمیان موجود ہے. تو اب فضائل کی بھی 2 تقریریں. مجھے اپنا وہ زمانہ یاد ہے، دیکھیے ہمیشہ بھولنا نہیں چاہیے. میثم زیدی صاحب، عباس ارشاد صاحب، علی متقی صاحب، یہ لوگ ہم سب کے مربی ہیں، اور دونوں حوالوں سے، کتابت کے حوالے سے بھی، اور 12 رجب کو جو ایک قدیم اور عظیم جشن امام باڑہ ناظم صاحب میں، اور اس میں ہم لوگوں کو موقع دیا کرتے تھے، اور آج ہم لوگ جو ہے وہ دنیا بھر میں ان مخصوص تاریخوں میں جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ اپنے ان محسنین کو نہیں بھولنا چاہیے. اور آپ سے جو نقطے ہم لوگوں نے سیکھے، جس طریقے سے آپ نے خطابت فرمائی، اور آج بھی ایک نسل کی تربیت فرما رہے ہیں جناب مولانا حسن متقی میثم زیدی صاحب قبلہ و کعبہ. ہم لوگ مدرسے سے نکل کے آپ کی جو دوسری درسگاہ ہے وہ فرش عزا پہ اس شہر عزا میں، لیکن اس سادگی کے ساتھ میں ہمارے ان بزرگوں کا، ہمارے ان علماء کا کتنا کرم ہے ایک پوری نسل پہ. اور میں دیکھ رہا ہوں علی جناب مولانا سید تفسیر صاحب قبلہ، علی جناب مولانا سید ابو افتخار زیدی صاحب، آپ بھی ہمارے سینئر ہیں، تمام سلسلہ مولانا عباس افتخاری صاحب قبلہ و کعبہ، تو یہ تمام علماء کرام موجود ہیں. میں گزارش کروں گا خطابت کے لیے، محفل فضائل کے لیے مولانا سید حسن متقی میثم زیدی صاحب، مگر 4 مصرے پڑھ دوں تاکہ نظامت لگے کہ نظامت ہو رہی ہے. جناب مداح فیض آبادی صاحب کے 4 مصرے، اور یہ لہجہ میثم بھائی پسند کریں گے، وہ ظاہر سی بات ہے 1000 بار آپ نے سنا ہوگا، لیکن کیفیت دیکھیں کہ اللہ نے بخشا ابو طالب کا وہ بیٹا، اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا، دنیا میں کسی کا بھی کوئی لال نہیں ہے، دنیا میں کسی کا بھی کوئی لال نہیں ہے. کافر ابو طالب کو وہی کہتے ہیں جن کا ننیھال تو معلوم ہے ددیال نہیں ہے. کافر ابو طالب کو وہی کہتے ہیں جن کا ننیھال تو معلوم ہے ددیال نہیں ہے. علی جناب مولانا سید حسن متقی میثم زیدی صاحب کے حضور میں چلتا ہوں، وہ تشریف لے آئیں اور محفل فضائل پڑھیں، اور اس کے بعد منظوم دور کا آغاز ہو جائے گا. بآواز بلند نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ
سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات اس لیے نہیں کہ میری تقریر میں کچھ واہ واہ ہو جائے، کچھ داد کا حصول ہو جائے، کچھ صلوات کے نعرے بلند ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ محفل کا جو نظم ہونا چاہیے وہ کسی حد تک برقرار رہے۔ میں ان حضرات سے گزارش کر رہا ہوں جو بہت ہی ایثار کا مظاہرہ کر کے بڑی قربانی دے کر فرش عزا پر یا فرش مسرت پر آ گئے ہیں لیکن پیچھے بیٹھے ہیں، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آ جاؤ بیٹا، تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، وہ آگے آ جائیں، آئیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جو حضرات ادھر کرسیوں پر تشریف فرما ہیں تو بہرحال یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو بھی ادھر آ جائیں۔ باقی وہ حضرات کے جن کے پیٹھ میں کوئی پرابلم ہے یا گھٹنوں میں کوئی پرابلم ہے وہ کرسیوں پر بیٹھے رہیں، اور ہم دعا کریں گے کہ اگلی محفل جو ہمارے مظہر امیر صاحب کی طرف سے ہوگی، خداوند عالم تب تک ان حضرات کو بھی اتنی شفا عطا کر دے کہ ان کو فرش مسرت پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہو سکے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ کوئی معیوب بات نہیں ہے کرسی پر بیٹھ جانا، ہم بھی بیٹھتے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو اگر کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کے نماز پڑھو۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب تک ماشاءاللہ قوت ہے، طاقت ہے کہ آپ فرش پر بیٹھ سکتے ہیں، اس وقت تک آپ فرش پہ آ کے بیٹھنے کی کوشش کریں، اور اگر تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد کوئی پرابلم ہو تو پھر جا کے آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ میں بہت دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا، اور میں چاہوں گا کہ شعراء کا جو سلسلہ ہے وہ جلد از جلد جاری ہو جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یعنی حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ نہیں۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو نہ چھپاؤ اگر تم جانتے ہو۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ملاوٹ کو کبھی بھی اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ واہ کیا کہنے۔ میں نے بڑا قیمتی جملہ ہدیہ سماعت کیا کہ ملاوٹ کو کبھی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ دیکھیے ہم جس شریعت پر عمل پیرا ہیں اس میں دودھ بھی حلال ہے اور پانی بھی حلال ہے، دودھ پینا بھی جائز ہے اور پانی پینا بھی جائز ہے، لیکن اگر کوئی دودھ اور پانی کو آپس میں ملا دے تو یہ بات اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جب جائز کو جائز میں ملانا، حلال کو حلال میں ملانا اچھا نہیں سمجھا جاتا تو حق کو باطل کے ساتھ ملانا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ صلی علی اور محمد و آل عزیزوں، محمد۔ نعرہ حیدری۔ یہ دور وہ دور، آئیے وسیع صاحب ادھر آئیے، آئیے وسیع بھائی تشریف لائیں، ڈائس پہ۔ دیکھیے ہم اس معاملے میں خطرناک آدمی ہیں، نام لے کے بلا سکتے ہیں۔ آئیے 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 علی جناب مولانا عبداللہ وسیع صاحب سے گزارش ہے کہ ڈائس پہ۔ آئیے آئیے، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو قبلہ یہ دور بڑا خطرناک ہے، اور اس لیے خطرناک ہے کہ اس وقت دین میں باقاعدہ ملاوٹ ہو رہی ہے۔ اس وقت دین جسٹس میں قمر حسن صاحب ہمارے مہمان خصوصی آئیے، تشریف لا رہے ہیں، ہمارے چیف گیسٹ، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں، اور جناب حکیم خاور نواب صاحب اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے ان کے برادر
گرامی ان سے بھی میں گزارش کروں گا جناب محمد نواب صاحب کہ وہ تشریف لے آئیں. علی نہیں ڈائس پہ آ جائیں ڈائس پہ تشریف لے آئیں. ابھی آپ بہترین تقریر ہمارے چھوٹے بھائی مولانا عابس کاظم جرولی صاحب قبلہ سے سماعت فرما رہے تھے اور محظوظ ہو رہے تھے. میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں 4 مصرے پیش فرماؤں. ہمارے استاد جناب طیب کاظمی صاحب قبلہ جو میتھمیٹکس کے بہت زبردست استاد تھے لیکن بہترین شاعر بھی تھے, تو ان کے 4 مصرے بڑے قیمتی ہیں. اگر آپ محسوس کریں کہ وہ فرماتے ہیں کہ بڑھی ہے گرمی بازار مذہب, بڑھی ہے گرمی بازار مذہب, دکانوں میں سجاوٹ ہو رہی ہے. بڑھی ہے گرمی بازار مذہب, دکانوں میں سجاوٹ ہو رہی ہے. خریداروں ذرا ہوشیار رہنا, عقیدوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے. عقیدوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے. تو قبلہ ایک بڑی عجیب بات یہ ہے, یہاں ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں, خطبہ بیٹھے ہیں, ذاکرین بیٹھے ہیں. اکثر جب ہم کہیں مجلس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ دیکھیے کچھ اور لوگ بھی مجلس میں آ گئے ہیں, لہذا کوئی اختلافی بات نہ پڑھیے گا. میں اس وقت آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اختلاف کا کیا مطلب سمجھتے ہیں. لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس وقت کتنا مجمع ہے اور لوگ کس حد تک آمادہ ہیں. ایک عرصہ ہو گیا ہمیں مجلس پڑھتے ہوئے, لیکن پھر بھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجلس جو ہے وہ آن لائن بھی جا رہی ہے, تقریر آن لائن بھی جا رہی ہے, لہذا بات اپنی کہنا ضروری ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں. اختلافی بات کیا ہوتی ہے؟ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر غدیر کا تذکرہ ہوگا تو یہ اختلافی موضوع ہوگا, اگر سقیفہ کا ذکر کیا جائے گا تو یہ اختلافی موضوع ہوگا, اگر جنگ خیبر بیان کی جائے گی تو یہ اختلافی موضوع ہوگا, اگر خلافت پر بحث ہوگی تو یہ اختلافی موضوع ہوگا, اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ مولا علی رسول اللہ کے خلیفہ بلا فصل ہیں تو یہ اختلافی موضوع ہوگا. میرے بھائیوں, یہ بات آپ سمجھیے کہ ہمارے اور دوسروں کے درمیان صرف پہلے اور چوتھے کا اختلاف نہیں. اللہ جانے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں. صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ مولا علی کو چوتھا مانتے ہیں اور ہم مولا علی کو پہلا مانتے ہیں. نہیں قبلہ, مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے, بلکہ اختلاف جو ہے وہ اصول میں ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں, اختلاف جو ہے وہ اصول میں ہے, اور اختلافات تو بہت ہیں. کس کس چیز سے آپ بچنے کی کوشش کیجیے گا, اس لیے کہ مثلاً اللہ کے سلسلے میں, اللہ کے صفات کے سلسلے میں اختلاف ہے, قرآن مجید کے وجود کے سلسلے میں اختلاف ہے, قرآن مجید کو قدیم مانا جائے یا حادث مانا جائے اس میں اختلاف ہے, انبیاء کی عصمت کے سلسلے میں اختلاف ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تقیہ کے سلسلے میں اختلاف ہے, بدا کے سلسلے میں اختلاف ہے, نماز کے طریقے میں اختلاف ہے, تمام معاملات میں اختلاف ہے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان موضوعات سے محفوظ نہیں رہا جا سکتا, ان موضوعات سے بچا نہیں جا سکتا. لیکن دیکھیے سب سے بڑا اختلاف جو آج مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان یہاں مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے, بلکہ مسلمانوں کے درمیان اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ رسول کے بزرگوں کو, خالی جناب ابو طالب کو نہیں بلکہ رسول کے آباء و اجداد کو مومن مانا جائے یا کافر مانا جائے. اصل مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے, یعنی معاملہ پیغمبر کا ہے کہ پیغمبر کے بزرگوں کو, پیغمبر کے آباء و اجداد کو مومن مانا جائے یا کافر مانا جائے. بس میں اپنی تقریر کو تمام کر رہا ہوں, کافی دیر ہو چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد شعراء کا سلسلہ بھی ہو جائے. ابھی ہمارے جناب قمر حسن صاحب قبلہ جو بہرحال جج بھی ہیں, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم لوگ ساتھ پڑھے ہوئے بھی ہیں, تو ابھی ان کی تقریر بھی ہوگی, آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے اور انشاءاللہ محسوس کریں گے. میں عرض کروں, میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جج ہو گئے, ایک صلوات پڑھے پر محمد. بہرحال خوشی ہوتی ہے جب کوئی اپنا بھائی کسی مندر پہ پہنچ جاتا ہے, اور ہماری دعا ہے
کہ خداوند عالم تمام مومنین کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ تو بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، دیکھیے کہ جناب ابو طالب کے سلسلے میں ایک روایت جس کی طرف ابھی ہمارے عابس کاظم جرملی صاحب نے اشارہ کیا تو سنیے گا، وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آخر وقت میں پیغمبر اسلام نے جناب بس صرف ایک نقطہ بیان کر کے بات کو تمام کر دوں، جناب ابو طالب کے کان میں آ کے کہا آخر وقت میں پیغمبر اسلام نے کہ چچا میرے کان میں ایک بار کلمہ پڑھ دیجئے۔ وہ کہتے ہیں لیکن جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب وہ جو نقطہ آپ نے سنا، بہترین نقطہ سنا کہ کان کی بات یاد رہی اور میدان کی بات یاد نہ رہی، لیکن اس روایت میں بیان یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ یعنی بیان یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ اب آپ نے کچھ غور کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب ابو طالب نہیں، جناب عبد المطلب کو بھی اس روایت میں کافر کہہ دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب عبد المطلب جو تھے وہ بھی مسلمان نہیں تھے۔ بس صرف ایک نقطہ اور تقریر تمام۔ دیکھیں قبلہ، جب مکہ فتح ہوا، پیغمبر نے مکے کو فتح کیا، تو پیغمبر اسلام نے خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کر ایک زبردست خطبہ دیا، زبردست خطبہ دیا۔ اور میں آپ حضرات سے بھی چاہوں گا یہی کہ میں آپ کو خطبے کا ایک جملہ سنا رہا ہوں، لیکن مکے والوں کی طرح خالی سر جو ہلا کے نہ سنیے گا، بلکہ بول کے سنیے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اور اس خطبے میں پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا، سنیں بڑی ایتھنٹک چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو آج کے بعد سے کوئی مسلمان اپنے مشرک باپ دادا پر فخر نہیں کرے گا۔ فتح مکہ میں پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا آج کے بعد سے کوئی مسلمان کبھی اپنے مشرک باپ دادا پر فخر نہیں کرے گا۔ اب آپ کی بات سمجھ میں آ گئی؟ پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے کوئی بھی مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اپنے مشرک باپ دادا پر فخر نہیں کرے گا کہ میں اس کا بیٹا ہوں یا اس کا پوتا ہوں یا میرے دادا فلاں تھے یا میرے پردادا فلاں تھے، بلکہ کوئی فخر نہیں کرے گا اپنے مشرک باپ دادا پر۔ یہ طے ہو گیا نا۔ اب فتح مکہ کے بعد وہ واحد جنگ ہوئی جو مدینے کے بجائے مکے کے قریب ہوئی، جس جنگ کا نام ہے جنگ حنین۔ جنگ حنین مدینے کے قریب نہیں ہوئی بلکہ مکے کے قریب ہوئی۔ اب جب یہ جنگ ہوئی تو اس جنگ میں بھی حسب دستور لوگ پیغمبر کو چھوڑ کر چلے گئے، لوگوں نے فرار کیا۔ کیا سن رہے ہیں ہم؟ لوگوں نے فرار کیا، تشریف لے گئے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ اور توجہ، جو بھی حق ہے وہ لوگ چلے گئے۔ اب جب لوگ چلے گئے اور پیغمبر تنہا رہ گئے تو وہاں مشرکین کی جلغار تھی، لوگ آگے بڑھ رہے تھے۔ پیغمبر کے آس پاس چند لوگ تھے جو پیغمبر اسلام کو گھیرے ہوئے تھے، مولا کائنات میدان میں تلوار چلا رہے تھے۔ اس وقت پیغمبر نے، دیکھیں آج کے تناظر میں بھی آپ یہ بات سمجھیں کہ اب ایسے موقع پر ہر دشمن پیغمبر کو ٹارگٹ کرنا چاہتا تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر چھپنے کی کوشش کرتے، پیغمبر اپنے کو پوشیدہ کرنے کی کوشش کرتے تاکہ پیغمبر کی لوکیشن دشمنوں کو معلوم نہ ہوتی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ پیغمبر کی شجاعت کی دلیل ہے کہ اس وقت پیغمبر نے گھوڑے پر بیٹھ کر بآواز بلند یہ فرمایا کہ انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ آپ نے پیغمبر نے فرمایا کہ میں نبی ہوں اور یہ جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ غور کیا آپ نے؟ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ دیکھیں قبلہ، پیغمبر کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو شعر کی تعلیم نہیں دی، لہذا ہم ان دو جملوں کو شعر تو نہیں کہتے، لیکن یہاں اہل علم بیٹھے ہیں، شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیغمبر کے جو دو جملے ہیں یہ باقاعدہ بحر میں ہیں، یعنی موضوع ہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا انا نبی لا کذب، کہ میں نبی ہوں اور یہ جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو پیغمبر ابھی چند دن پہلے خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ آج کے بعد کوئی اپنے مشرک باپ دادا پر فخر نہیں کرے گا، وہ پیغمبر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں؟
اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر جناب عبد المطلب کو اپنا دادا کہنے کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پیغمبر بتا رہے ہیں کہ دیکھو عبد المطلب مشرک نہیں تھے اور میں مشرکوں کا بیٹا نہیں ہوں، میں مومنوں کا بیٹا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ میں مومنوں کا بیٹا ہوں۔ بس قبلہ میں نے اپنی بات کو تمام کیا تاکہ جشن جو ہے وہ اپنے وقت مقررہ پر تمام ہو سکے۔ 20 منٹ کی تقریر ہو گئی، میرے خیال میں محافل میں اتنی تقریر جو ہے وہ بہت کافی ہوتی ہے۔ اور کل جناب فاطمہ معصومہ قم کی ولادت کی تاریخ ہے، حالانکہ ہم آغا باقر کے امباڑے میں وہ درگاہ حضرت عباس میں یہ ربائی پڑھ چکے ہیں، لیکن اس وقت پھر جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ کب چار طرف ہم نے بکھیری آواز، یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کب چار طرف ہم نے بکھیری آواز اور غازی کی وفادار ہے میری آواز۔ کب چار طرف ہم نے بکھیری آواز اور غازی کی وفادار ہے میری آواز، عباس کو معصوم نہ کہنے والے معصوم قم چھین لے تیری آواز۔ عباس کو معصوم نہ کہنے والے معصوم قم چھین لے تیری